فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، التبیان کی جانب سے علماء سے روبرو کی محفل میں ہم پھر دوبارہ آپ تمام کا پرتفاق استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور حسب سابق ہماری مجلس میں جڑے ہوئے ہیں فضیلۃ الشیخ حافظ سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ چلیے آپ کی ملاقات شیخ سے کرانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ شیخ، اشکال یہ ہے کہ مان لیجیے مجھ پر قرض، میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ مجھے نکالنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ نکالنا تو چاہیے لیکن میرے سر پر قرضہ بھی ہے، تو اس صورت میں مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا ہے؟ پلیز براہ کرم ذرا سمجھائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ موجودہ دور میں اکثر لوگ مقروض ہیں، وہ قرض معقول ہے یا نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا واجبی ہے یا غیر واجبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، اللہ نے برکت دی اور خوشحال بنایا، صاحب نصاب ہے، لیکن اگر اس پر واجبی قرض ہے، معقول اور واجبی قرض ہے شریعت کی نظر میں، تو ایسی صورت میں اس کو دو میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو وہ قرض ادا کر دے تاکہ زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ جب وہ قرض بھی ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنے اوپر قرض بھی رکھ رہا ہے اور صاحب حیثیت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، قرض رہنے سے زکوٰۃ کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یا تو وہ قرض ادا کر دے تاکہ زکوٰۃ فرض ہی نہ ہو، یا وہ قرض بھی رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ قرض رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سمجھنے کا انداز بدلنا چاہیے۔ لوگ قرض صرف بندوں کا قرض سمجھتے ہیں، قرض اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی حج کیے بغیر گزر جائے، حج فرض ہو چکا تھا، اس نے حج نہیں کیا، یہ اللہ کا قرض اس پر رہے گا۔ زکوٰۃ کا بھی معاملہ، کفارات کا بھی معاملہ۔ تو آپ بندوں کے قرض کو اہمیت دیں گے، اللہ کے قرض کو آپ نظر انداز کر دیں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو قرض ادا کر دو، جی، زکوٰۃ سے بچ جاؤ، زکوٰۃ خود بخود ساقط ہو جائے، جی، یعنی اگر دینے کے بعد بھی اگر پھر بھی مال ہے اس کے پاس تو پھر زکوٰۃ دینا پڑے گا اس کو، لیکن قرض بھی نہیں دے رہا ہے اور زکوٰۃ سے بھی پس پیش ہو رہا ہے، تو ایسی حالت درست نہیں ہے۔ شیخ، اسی سے اور ایک مسئلہ جڑ سکتا ہے کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ مال اس کے پاس ہے، تو کیا اس مال کی زکوٰۃ اس کو نکالنا چاہیے، مجھے نکالنا چاہیے؟ اگر آپ کا مال کسی اور کے پاس بطور قرض ہے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں زکوٰۃ بنتی ہے، تو جس نے آپ سے قرض لیا اس کی حالت دیکھی جائے گی۔ وہ اقرار کر رہا ہے کہ آپ کا قرض ہے اور امکانات بھی ہے، توقعات بھی ہے کہ آپ کا مال آپ کے پاس آ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی میں نے قرض دیا ہے تو مجھے نکالنا آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کا مال جس کے پاس ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ آپ کا مال میرے پاس نہیں، مجھے کوئی قرض دینا نہیں، یا پھر اقرار تو کر رہا ہے لیکن بالکل مفلس اور خلاش ہو گیا، حالات ایسے نہیں، اقرار کر رہا ہے لیکن حالات ایسے نہیں کہ وہ ادا کر سکے، ایسی صورت میں اہل علم نے فتویٰ دیا کہ جب اللہ اسے توفیق دے گا، انکار کرنے والے کو اقرار کرنے کی توفیق دے گا، جب اس کے مالی حالات بہتر ہوں گے اور آپ کے پاس جب مال آ جائے گا، تو ایسی صورت میں گزشتہ 1 سال کی زکوٰۃ اس مال سے آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ قرض کی شکل ہے۔ لیکن اگر آپ کا مال کسی اور کے پاس امانت کے طور پر ہے یا ایڈوانس کے طور پر ہے، پیشگی پگڑی جیسے مختلف مقامات پر مختلف ٹیکنالوجیز رائج ہیں، اصطلاحات، تو ایسی صورت میں جن کے پاس مال ایڈوانس کے طور پر ہے وہ مکمل اختیار رکھتا ہے اس سے استفادہ کرنے کا، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ بہت اہم ٹاپک آپ نے چھڑا اس میں کہ جس کے پاس ہم ایڈوانس رکھے ہوئے ہیں جی، تو وہ اس کا مالک ہے کمانے میں، جی، تو اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ وہ امانت موسع کہلاتی ہے، یعنی اسے واپس کرنی ہے وہ رقم،
لیکن شریعت نے اتنی تحدید نہیں رکھی کہ وہی کرنسی آپ کو لوٹا دے. بالکل بالکل موسع. بارک اللہ فیکم شیخ. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ شیخ نے کتنی مسائل کو ایک ساتھ ہمیں واضح کرنے کی کوشش کی. مختلف مسائل کو آپ نے بیان فرمایا اور اہم مسائل ہیں، نازک مسائل ہیں، جس میں ہم جو ہے قرض کے سلسلے میں ہم نے جانا، اور جس کو ہم نے قرض دیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا، اور جس کو ہم نے ایڈوانس دیا اس کے بارے میں ہم نے جانا. تو مختلف مسائل شیخ نے احاطہ کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.